السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایسی 3 چیزوں کا ذکر کروں گا جو انسان کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچاتی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے وہ منقطع نہیں ہوتے ہیں: صدقہ جاریہ، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے۔ حدیث کریمہ کے اندر جو سب سے پہلے ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اس کے لیے فائدہ پہنچائے، وہ صدقہ جاریہ ہے، یعنی وہ صدقہ ہے جس میں استمرار پایا جائے، وہ مسلسل جاری اور پیوست رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں صدقہ جاریہ دینے کی تاکید اور انتہائی ثواب وارد ہوا ہے۔ یعنی کسی نے مسجد تعمیر کروا دی، یا کنواں کھدوا دیا، یا درخت لگا دیا تاکہ لوگ مسجد سے فائدہ اٹھائیں، کنواں سے پانی نکالیں اور درخت سے سایہ حاصل کریں۔ جب تک لوگ ایسے صدقات سے، یعنی ایسے صدقات جو جاری اور ساری رہنے والے ہیں، جب تک لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ دوسرے نمبر پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، وہ ہے ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یعنی کسی نے کوئی کتاب تالیف کی، جب تک لوگ اسے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کو پڑھتے رہیں گے اور اسے سبق عبرت حاصل کرتے رہیں گے، تو اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یا کسی نے کسی کو قرآن پڑھایا، سکھلایا، اور اس نے کسی اور کو سکھلایا، جب تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا تو اس آدمی کو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا ہے، وہ ہے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یعنی اگر نیک اولاد والدین کے لیے دعا کرے تو اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، اس کی استغفار کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول ان هذا فيقال باستغفار ولدك لك۔ سنن ابن ماجہ۔ هذا حدیث صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے درجات جنت کے اندر بلند کر دیے جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے یہ کیسے ہوا؟ اے اللہ رب العالمین، میرا جو رتبہ ہے، میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرے بچے یا تیرے لڑکے کے استغفار کی وجہ سے ہوا۔ یعنی تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعا اور استغفار کا ہدیہ بھیجا ہے، اور یہ اسی کا پھل ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے ایسی دعا کرے جس میں اس کے لیے خیر ہو۔ اللہ رب العالمین نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے پروردگار، اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو صلاۃ یعنی نماز قائم کرنے والا بنا۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے، میرے والدین اور اہل ایمان کو حساب و کتاب کے دن بخش دینا۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا جو عمل کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں 7 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں جو میں نے حدیث کے علاوہ ذکر کیے ہیں۔
یعنی صدقہ جاریہ کے اندر جو چیزیں میں نے ذکر کی ہیں اور جو علم کے اندر میں نے جو چیز ذکر کی ہیں، اسی طریقے سے نیک اولاد۔ تو وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، وہ علم جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں، یعنی وہ علم جو اس نے دوسرے کو سکھایا اور پھیلایا، سکھانے کے ساتھ اس کو پھیلانے کی تلقین دی کہ دوسرے کو سکھلاؤ، یا اس نے جو سیکھا لوگوں کو بتلایا، پھیلایا۔ نمبر 2، نیک اولاد جو اس نے چھوڑی ہے، جو اس کے لیے دعا کرے، خیر کا کام کرے، اس کی جانب سے صدقہ و خیرات کرے۔ نمبر 3، قرآن پاک کا کسی کو وارث بنایا، یعنی تلاوت کے لیے وقف کر دیا۔ نمبر 4، مسجد تعمیر کی۔ نمبر 5، مسافر کے لیے کوئی سرائے یعنی مسافر خانہ بنایا۔ نمبر 6، نہر جاری کی۔ نمبر 7، اپنے مال میں سے نفلی صدقہ نکالا تندرستی اور زندگی میں۔ ان چیزوں کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی میت کو ملتا رہے گا۔ اس کے علاوہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا میت کی جانب سے 2 نفلی رکعت پڑھ سکتے ہیں، یا میت کے لیے قرآن خوانی کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ کیونکہ اس کا ثواب اس کو نہیں پہنچے گا۔ بدنی عبادات میں سے سوائے حج اور صوم کے، یعنی حج اور روزہ انسان اپنے والدین کی طرف سے میت کی جانب سے ادا کر سکتا ہے، اس کا بھی حدیث میں ذکر ہے کس وقت کر سکتا ہے؟ تب جب میت پر حج واجب تھا اور اس نے کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے حج نہیں کیا، اس وقت اولاد اس کے حج کو مکمل کر سکتی ہے اس کی جانب سے۔ اور اسی طریقے سے میت پر رمضان کے روزہ ہے، اس نے روزہ چھوڑ دیے، قضا ہے، تو اس قضے کو اولاد یا میت کی جانب سے ادا کر سکتا ہے۔ اس میں رخصت ہے۔ اس کے علاوہ یوں ہی اس کی جانب سے روزہ رکھنا بغیر کسی عذر کے، یا اس کے لیے نفلی نمازیں پڑھنا، احادیث کریمہ کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن خوانی کرنا، اس کا بھی ثواب اس کو نہیں پہنچے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اس نے کسی کو سکھلا دیا اور لوگ پڑھتے رہے، یعنی اس کا وہ سلسلہ جاری و ساری رہا، جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے تو اس کا ثواب پہنچ سکتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔